بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين یا جد حسن والحسین۔ ابھی کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ حضرت امام حسین کی کیوں شہید کیے گئے، اور حالانکہ نبی کے نواسے ہیں، سید الانبیاء کے نواسے ہیں، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر مولا علی مشکل کشا اور شیر کرار، حیدر کرار اور شیر یزداں کے بیٹے ہوں تو کس کی جرأت ہے کہ ان کو ہاتھ بھی لگا جائے۔ اور اسی طرح آگے معاملات دیکھیں تو اس چیز کو تھوڑا سا انشاءاللہ بیان کریں گے ابھی کہ شہادت، سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتے کہ شہادت اصل میں ہے کیا نا۔ شہادت کا ایک معنی ہے گواہی، ہے گواہی دینا، اور اس معنی کے لحاظ سے شہید کا معنی گواہ ہوگا، اور شہید وہ ہوتا ہے جو انگلی کٹا کر نہیں بلکہ اپنا سر کٹا کر اپنے رب کی عظمت کی گواہی، اپنے رب کے ایک ہونے کی گواہی دے۔ اور یہ تمام انبیاء نے کیا نا، کتنے 70 انبیاء کو جب شہید کیا گیا تو وہ کیا، ان کو شہید کرنے کی وجہ کیا تھی کہ وہ کہتے تھے ایک رب کی عبادت کرو، ایک رب کے آگے سجدہ ریز ہو، یہ زنا، یہ جھوٹ، یہ فریب، یہ سود، یہ سب چھوڑ دو، تم لوگ بے حیائی، یہ کام، یہ سارے چھوڑ دو، صرف ایک رب کے حضور سجدہ ریز ہو، اور ایک رب کے احکامات پر تم نے عمل کرنا، اس کی بات کو ماننا، اپنی نہیں ماننی، اپنے لوگوں کی قبیلوں کی باتیں تم نے نہیں ماننی۔ تو یہ وہ لوگ انکار کرتے تھے اور اس حد تک آگے چلے جاتے تھے کہ ان کو شہید کر دیتے تھے۔ تو امام حسین پاک کو بھی دیکھیں نا، شہید اس لیے کیا گیا نا کہ آپ وقت کے جو ظالم حکمران تھا یزید، اس کے سامنے کھڑے ہوئے، اس کی غلط حرکتوں کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ذاتی طور پہ آپ کی اس کی کوئی لڑائی نہیں تھی، یزید کے ساتھ آپ کی کوئی لڑائی نہیں تھی، اصل میں کیا تھا، اس نظام کے خلاف لڑائی تھی جو اس نے شروع کر دیا تھا، لوگوں پر ظلم و ستم کرنا، زنا کو، شراب کو حرام، وہ اس کو حلال کر دیا، جو اللہ نے حلال کیے ان کو حرام کر رہا ہے، اور جو اللہ نے حرام کیے چیزیں، رشتے، اور ان کو وہ حلال کر کے پیش کرتا چلا جا رہا تھا۔ تو اصل میں یہ چیز اس نظام کے خلاف جو آج بھی ظالم حکمران ہیں موجود ہیں، جن کو غربت غریب نظر ہی نہیں آتا، اور وہ جناب صاحب اپنے ٹیکس اور یہ ساری چیزیں لگائی چلے جاتے ہیں، جو بولتا ہے اس کو عائد کروا دیتے ہیں۔ تو لیکن اس دور میں حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں ظالم اور جابر اور کرپٹ نظام جو ہے اس کے سامنے بیسیکلی آپ کھڑے ہوئے تھے نا، اور اللہ تعالیٰ کی گواہی دی کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہی نہیں ہے، خلفائے راشدین نے تو ایسا کیا ہی نہیں ہے، تو تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اور اس دور میں سب سے بڑی چونکہ شخصیت آپ کی تھی، نواسہ رسول تھے، تو اس لیے سب کی نگاہ بھی آپ کے اوپر تھی، ٹھیک ہے نا، سب کی نگاہ بھی آپ کے اوپر تھی کہ اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جناب آپ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں، کہ آپ نواسہ رسول ہیں، آپ صاحب علم بھی ہیں ظاہری طور پہ بھی، اور باطن کے بھی آپ امام ہیں۔ تو اس لیے تو شہید کا معنی دوسرا جو ہے وہ مددگار بھی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا۔ سوال یہ ہے کہ جو اپنی جان دے رہا ہے اور وہ دوسروں کی کیا مدد کرے گا، تو جواب یہ ہے کہ وہ جان دے کر لاکھوں کی جانوں کو محفوظ کر لیتا ہے۔ جب آپ دیکھیں نا، ہمارے جو بارڈر پہ جو سپاہی ہوتے ہیں، فوجی ہوتے ہیں، اگر وہ وہاں پہ نہ لڑیں تو کتنی جو فوج ہے وہ ہمارے ملک میں آ جائے، اور پھر کتنا، سب سے بڑی بات غزہ آپ کے سامنے ہے، ایران کا بھی معاملہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، ایسے ممالک لیبیا، یمن، اور مطلب لیبیا دیکھ لیں آپ، اردن دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، شام کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ پہلے انہوں نے ہمیشہ ان ممالک کی فوجوں کو ختم کیا، پھر وہاں پہ جا کے قتل عام کیا، اور ابھی بھی کر رہے ہیں، اندازہ کریں تو یہ قتل عام ہی ہے نا۔ تو یہاں پہ جب کوئی فوجی مدد کرتا ہے تو اسے فوج جا کے آگے لڑتی ہے تو عوام مرنے سے بچ جاتی ہے۔ اگر فوج ہی نہیں ہوگی، فوج ہی نہیں جا کے لڑے گی، یا ایسے جو ہیں طاقتور لوگ جو ہیں وہ آگے نہیں آئیں گے امت میں سے، تو پھر کون مرے گا؟ عام بندہ مرے گا سارا کا سارا نا۔ تو دوسروں کو جینے کا سلیقہ سکھا جاتا ہے، جو خود ظلم سہ کر دوسروں کو ظلم سے بچا جاتا ہے، جو کہ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ دوسرے لوگوں کی شہادت اور امام علی مقام کی شہادت میں ایک نمایاں فرق یہ ہے کہ دوسروں کو اللہ کی ذات پر تو یقین ہوتا ہے، مگر اپنی شہادت پر تو ہر کسی کو یقین نہیں ہوتا۔ دعائیں سارے کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں شہید ہونا ہے کہ نہیں ہونا، کوئی ایسا مقام آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ لیکن حضرت امام حسین وہ ہیں کہ آپ کو بچپن ہی میں اپنی شہادت کا یقین کامل تھا، کیونکہ دیکھیں
بچے بچے کو پتا تھا، ہر بندے کو پتا تھا جو قرآن پڑھنے والا ہے، جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا، بیٹھنے والا، سب کو پتا تھا کہ امام حسین پاک جو علی کے بیٹے ہیں انہوں نے شہید ہونا ہی ہونا ہے، اور کہاں پہ شہید ہونا ہے اور کس کس جگہ پہ وہ ان کو لے کے جایا جائے گا، بلکہ ساری امت جانتی تھی کہ آپ کو شہید کیا جائے گا۔ دوسرے لوگ قرآن پر ایمان رکھ کر شہید ہوتے ہیں، اور امام حسین نے شہید ہو کر قرآن پڑھا، یہ کتنی بڑی بات ہے نا۔ قرآن کی صداقت کو لوگوں سے منوایا کہ اس کا یہ فرمانا حق ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ تو آپ یہاں پہ اندازہ کر لیں کہ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ہستی ہیں کہ جب ان کے سارے اقدس کی اتھینٹک اہل سنت جماعت کے جتنے بڑے علماء ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اس میں یہ بات موجود ہے کہ جب حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ کو سارے اقدس کو نیزے پہ ڈال کے وہ لے کے جا رہے تھے، تو ایک جگہ سے گزرے دمشق میں، وہاں پہ تو وہاں پہ کیا اسے کہتے ہیں سورہ کہف پڑھی جا رہی تھی۔ اس طرح کہف کے شروع میں آتا ہے کہ صحابہ کہف کا قصہ بڑا ہی عجیب قصہ ہے قرآن پاک کا، تو وہاں پہ اس وقت آپ کے لب مبارک جنبش میں آئے، ہلے، اور آپ نے فرمایا کہ میرا حسین کا نواسہ رسول کے اس حال میں شہید ہونا ان سے بھی زیادہ بڑا عجیب و غریب ہے، ان سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے، کیونکہ آپ مولا علی کے بیٹے ہیں، نواسہ رسول ہے، اور آپ کو شہید کرنا بھی معمولی بات نہیں تھی، اور یہ سب سے عجیب و غریب معاملہ تھا، ورنہ تو وہاں پہ ایسے ایسے لوگ موجود تھے۔ ظفر ایک جن تھا، تو اس نے بتایا کہ جناب صاحب ہم نے امام سے عرض کیا جا کے کہ حضور آپ حکم فرمائیں، کتابوں میں موجود ہے یہ باتیں ساری کی ساری کہ آپ حکم فرمائیں یزیدی فوج کو ہم سارا کا سارا تباہ و برباد کر دیں۔ ہم نے فرمایا نہیں، ہم صرف اللہ تعالیٰ کی تسلیم و رضا والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں صبر والے لوگ ہیں، اور میرے نانا جان نے، میرے باپ نے مجھے صبر کرنے کی تلقین کی ہے یہاں پہ، تو آپ نے وہاں پہ اپنی ان کرامات کا نہیں دکھایا۔ لوگوں نے بڑا کہا نا کہ یار وہ بڑے مظلوم تھے اور یہ وہ سب کچھ تھے، جیسے کسی نے تو بنوز پلا حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ جب وہ خندق جہاں پہ کھودی نا اپنے خیموں کے پیچھے، تو وہاں پہ آپ نے آگ جلائی تاکہ نا پیچھے سے دشمن حملہ نہ کر دے خواتین پر، تو وہاں پہ آپ نے آگ جلائی، تو ایک مردود تھا، میں تو اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا، مردود ہی کہوں گا نا اس کو، تو مردود تھا، تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ اے حسین تم نے دنیا میں اپنے لیے آگ جلا لیا۔ آپ کو یہ جملہ اتنا برا لگا، آپ نے اسے گھوڑے کی طرف دیکھا، اور گھوڑا جو تھا وہ ایک دم بدگا اور سیدھا، حالانکہ گھوڑا جو ہے وہ آگ سے دور بھاگتا ہے، لیکن یہاں پہ گھوڑا جب سیدھا آگ کے اندر گیا اور وہ بھی جل کے ختم ہو گیا، اندازہ کریں۔ اور یہ بھی حجت تمام کرنا تھا کہ امام کا دکھانا تھا کہ یہ دیکھو یہ میرا مقام ہے۔ اب دیکھیں حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے بیان کر رہا تھا تو بہت زیادہ پیاس لگی، تو آپ نے حوض کوثر سے پانی منگوایا، اور حوض کوثر سے پانی آیا اور آپ ان کو پلانے لگے نا جب، تو آپ نے کہا ہے سکینہ دیکھو، سکینہ کہ سکینہ بھی کہا جاتا ہے، سکینہ بھی کچھ لغت میں آتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے یہ پیالہ پانی کا پی لیا تو پھر کیا اسے کہتے ہیں حوض کوثر سے، حوض کوثر میں جب ساری امت پی رہی ہوگی تو تم نہیں پی سکو گی حضور کے ہاتھوں سے، اگر ابھی پی لیا، اور اگر ابھی نہ پیا تو کیا وہاں پر پھر جنت میں پھر تمہیں حوض کوثر سے سرکار خود پانی پلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے ابھی پانی نہیں پینا، مجھے سرکار کے ہاتھوں سے ہی پانی پینا، ورنہ ان کے لیے کیا مشکل تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس لگے غار طور میں، اور وہ عرض کرے، پتہ ان کو بھی ہے کہ غار طور 5400 فٹ کی بلندی پر ہم موجود ہیں، یہاں پانی دینے کون آئے گا، لیکن وہاں پہ ان کو پیاس لگتی ہے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے۔ ان کو بھی پتا ہے حضور مطلب کوئی یہاں پہ جگہ نہیں ہے، لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے کہ سرکار ابھی انتظام فرما سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حکم دیا، دادا کہہ رہے ادھر سے جنت کی نہر کا جو تھا نا وہ دہانا وہ غار کی طرف کر دیا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب کے محبوب کو پیاس لگی ہے، اس کی پیاس بجھاؤ جا کے۔ تو یہ دیکھیے یہاں پہ بڑے بڑے حضور نے معجزات دکھائے، سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پر جو بات تھی وہ تسلیم و رضا اور صبر والی بات تھی۔ اچھا جی دوبارہ آپ واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اچھا جی ایسا کیوں ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ نے کئی مرتبہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی سعادت ہے شہید ہونا اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے محبوب کے لیے جس کی آپ اتنی عبادت کرتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو، اور آپ کا دل کرتا ہے میں اپنے محبوب کے اوپر اپنی جان تک نچھاور کر دوں نا، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی دعا کا بڑا ہی حیا تھا۔ وہ تو عام بندے کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ خالی نہیں موڑتا، پھر یہ تو محبوب کی دعا تھی، جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی ذکر کیا تھا کہ حضور اگر دل میں خیال فرما لیں تو اندازہ کریں
کہ اللہ تعالیٰ جناب صاحب وہ قبلہ ہی چینج کر دیں. حضور اگر اشارہ فرما دیں چاند دو ٹکڑے ہو جائیں. حضور اگر اشارہ فرما دیں آپ کے دستے مبارک سے اندازہ کریں پانی کے چشمے نکلنا شروع ہو جائے. حضور کا بال مبارک کسی پانی میں ڈال کے لوگوں کو پلایا جائے, ان کے پیدائشی مرض ختم ہو جائے, شفا عطا ہو جائے. اللہ تعالیٰ اتنا کرم کر دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندازہ کریں کہ کتنے کتنے معاملات ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا یا رسول اللہ, سیدہ پاک نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آٹا جو ہے نا, یہ عورتیں ذرا پیچھے ہٹتی ہیں تو آپ ذرا یہ آٹا ایک دفعہ روٹی جو ہے وہ اگر آپ تندور میں لگا دیں تو چلو سب کو ذرا پتہ چل جائے گا کہ یہ تندور میں روٹی لگانا اور کھانا یہ بھی حضور کی سنت ہے, تو پھر لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو حضور مسکرائے, آپ نے آٹا اس کی جو روٹی تھی وہ آپ نے جب تندور میں لگائی تو ساری روٹیاں پکی, وہ والی نہیں پکی. پوچھا تو عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ روٹی پکی نہیں رہی جو آپ نے لگائی. میں جس کو ہاتھ لگا لوں اس کو دوزخ کی آگ نہیں کچھ کہہ سکتی ہے, تو پھر دنیاوی آگ ہے. اندازہ کریں, بڑی پیاری سی روایت یہاں پہ یاد آئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ حضور کسی گھر کھانے پہ تشریف لے گئے صحابی کے گھر, تو ان کا نا رومال جو تھا نا وہ اس سے حضور نے منگوایا اور ان سے ہاتھ مبارک اپنے صاف کیے. جب وہ دوبارہ وہ بندہ آیا اندر تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بھائی مجھے بھی وہ رومال دے دو, میں نے بھی اپنے ہاتھ صاف کرنے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو حضور تندور میں گر گیا, شاید اب تک تو جل گیا ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی وہ تو حضور نے اس سے اپنا ہاتھ مبارک صاف کیے ہیں, چھو لیا سرکار نے, تو اس کے اوپر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے, تو یہ پھر دنیاوی آگ ہے تو کچھ نہیں ہوگا. تو وہ صحابی بھی تھے نا, وہ بھی بڑے تھے صحابی, سمجھدار لوگ تھے نا. آج کل کے تو لوگ نہیں ہیں جو عقل, وہ عشق پہ سارے لوگ سوچتے تھے عشق کے انداز میں, وہ عقل کے انداز میں سوچنے والے میں سے نہیں تھے نا. عقل مندانوں پٹھیاں سوچا لے ڈبیاں عشق سے چل رہے نمبر لے گئے. تو یہ عشق کے جھلوں کی یہ ساری یہ جو کیفیات ہے نا, یہ راہ سلوک جو ہے, یہ روحانیت, یہ سارا کچھ جو ہے عشق کے جھلوں کے لیے ہے, یہ عقل مندوں کے لیے نہیں ہے, بے وقوفوں کے لیے, جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں ہے نا یہ چیزیں ساری کی ساری. تو آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے کہا, عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے بازو پر بھی دستہ شفقت پھیر دیں تاکہ وہ بھی کیا اسے کہتے ہیں نہ جلے اور میں آرام سے پکڑ لوں. تو بعد میں وہ چلے گئے تو حضور نے فرمایا کہ بازو کے لیے اسے تندور میں نہ چلنے کے لیے نہیں ہاتھ لگوایا, بلکہ اس نے اس لیے لگوایا کہ جہنم کی آگ سے یہ بچ جائے. حالانکہ دیکھیں وہ صحابی رسول ہیں, حضور سے محبت کرنے والے ہیں, ویسے جہنم اللہ نے ان کو پر حرام کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہوگا, جن سے اللہ راضی ہوگا تو دوزخ میں کہاں جانا اس نے. لیکن یہ صحابہ کا حضور سے عشق اور محبت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سرکار جس کو ایک مرتبہ چھو لیں اس کو دوزخ نہیں کچھ کہہ سکتی. سرکار ایک مرتبہ جس کو چھو لیں اللہ تعالیٰ اس کو بابرکت بنا لیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر کے باہر صرف ٹیک لگا کے کھڑے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس پورے گھر کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے. بڑے بڑے معجزات میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں, لیکن ہمارے یہاں پہ ٹائم کی بھی قلت ہے. تو جن کو سرکار نے اپنے کیا اسے کہتے ہیں اپنی گود میں کھلایا, اپنے سینے مبارک پہ لٹایا, لم نشرح کے سینے پر لٹایا, اپنے کندھوں پر سواری کروائی, رسول صاحب اسلام نے جن کو سونگھا, جن کو پیار کیا, جن کو بوسہ لیا. آپ کو پتہ ہے یہ ان لوگوں نے گلا کاٹا تو یہ گلا کیا تھا, بیسیکلی یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ تھی. یہ جو گلا تھا نا امام حسین پاک کا, یہ بوسہ گاہ تھی. یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے میرے حسین کا گلا کاٹا جائے گا, تو اس کو چوما کرتے تھے. تو اصل میں جن لوگوں نے حضرت امام حسین پاک کا گلا کاٹا نا, انہوں نے کیا کاٹا, انہوں نے بوسہ گاہ مصطفیٰ کو کاٹا. دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجر اسود کو کہہ رہے ہیں, اے ہجر اسود میں تجھے اس لیے نہیں اہمیت دیتا کہ تو جنت سے آیا ہے, میں تو تجھے اہمیت اس لیے دیتا ہوں کہ تجھے میرے آقا نے چوما ہے. میں تو صرف وصال یار کے لیے تجھے چوما کرتا ہوں, ورنہ تیری کیا اوقات, تو جنت سے آئے جہاں سے مرضی ہے, ہمیں کیا غرض. تو دیکھیں اگر ان کو ہجر اسود کو اس سے چوما جا رہا ہے تو امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی صحابہ کرام چوما کرتے تھے کہ بھی سرکار نے آپ کو گردن سے چوما, ہم بھی چوم سکتے ہیں, ہم آپ کے ہاتھ چوم سکتے ہیں, ہم آپ کے پاؤں کی صفائی کر سکتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بڑے بڑے ہستیاں, یہ سب لوگ جانتے تھے ان باتوں کو نا, اور یہ بیان بھی کرتے تھے. اچھا جی, یہاں پہ تھوڑا سا پھر آگے چلتے ہیں. تھوڑا سا یہ محبت والی باتیں ہیں تو اس میں اور بڑی بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے نا. اچھا جی, اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ تو اپنے محبوب کی باتوں کو قبول کرتے ہیں نا. اب یہاں پہ محبوب نے دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرما. اب کیا ہوا کہ حضرت امام حسن امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان عطا ہوئی کہ حضرت امام حسین حسن حضرت امام حسن
دیکھیں امام حسن کا لوگ ذکر ہی نہیں کرتے، تو امام حسن وہ ہستی ہیں کہ چہرہ مبارک سے، سر مبارک سے لے کے سینہ مبارک تک وہ بالکل حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہت تھے، اور سینہ مبارک سے لے کے پاؤں مبارک تک حضرت امام حسین بالکل جو تھے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ اب دیکھیں شہادت کون سی ہوتی ہے؟ سری بھی ہوتی ہے اور جہری بھی ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا واللہ یعصمک من الناس، کہ محبوب ہم لوگوں کی شر سے آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ مطلب دیکھیں نا، کسی نے حضور کو توبہ نوز باللہ، ایک خاتون تھی یودن، اس نے کیا اسے کہتے ہیں دعوت کی اور اس نے حضور کو زہر ملا، گوشت کھلایا، لیکن آپ کے جو صحابی تھے برا، انہوں نے کھایا اور وہ شہید ہو گئے، اور اس کے بعد کیا اسے کہتے ہیں لیکن گوشت نے حضور کو بتایا خود کہ یا رسول اللہ مجھے نہ کھانے، دیکھیں گوشت بھی حضور سے باتیں کرتا ہے، تو حضور نے تو نہیں پھر اس کو کھایا نا، تو مطلب ایک لقمہ تو حضور کھا چکے تھے، لیکن اس کے بعد اس نے یہ چیز کھائی بتائی، اب وہ زہر تو اندر چلا گیا تھوڑا بہت، لیکن اس کی باوجود بھی حضور کو موت جو ہے وہ عطا نہیں ہوئی، مطلب موت اگر عطا ہو جاتی تو یہ والا جو جملہ تھا وہ یہ ختم ہو جاتا، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ کا وعدہ تھا کہ محبوب ہم آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ اچھا جی، یہ زہر دیا گیا یہاں پہ حضور کو۔ غزوہ احد میں کیا ہوا کہ غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا، اور آپ کے کیا اسے کہتے ہیں دان مبارک کا کچھ حصہ یا ایک دان مبارک جو ہے وہ شہید ہوا، ایسے بھی معاملہ ہوا، حضور علیہ السلام کا جو تھا وہ خون مبارک بھی نکلا، یہاں تک کہ جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے نا اس کا کچھ اندر چلا گیا لوہے کا، تو حضرت سیدہ پاک کو پتہ چلا، آپ تشریف لے کر آئیں، آپ نے کپڑا جلا کے اور راکھ سے وہ بھی لگائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب طبی امداد کرنا، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ہماری خواتین کو بھی طبی امداد کرنا جو ہے وہ آنی چاہیے، اور سیدہ پاک نے کر کے دکھایا، میری کتابوں میں موجود ہے ساری باتیں۔ اچھا اب دیکھیں سری، مطلب کہ زہر خفیہ طور پہ جو معاملہ کیا گیا اور سب کے سامنے جو معاملہ کیا گیا جنگ کے اندر، لیکن اب دونوں میں حضور کی شہادت نہیں ہوئی۔ اب یہ شہادت کہاں ہونی تھی؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا نا کہ جناب سے ہر نبی کا جو بیٹا ہوتا ہے اور وہ نبی ہوتا ہے، بڑے ہو کے نبی بنتا ہے، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بیٹے ہوئے، لیکن چونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو کیا ہوا کہ ان کو بچپن میں ہی ان کا وصال مبارک ہو گیا۔ حضور صاحب صاحب نے فرمایا کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم بڑا ہو جاتا تو وہ بھی اللہ کا پیغمبر ہوتا۔ اب یہ چیزیں بھی بہت بڑی بات تھی کہ اگر حضور کا بیٹا ہو اور وہ پیغمبر نہ ہو تو یہ بھی ایک ذرا کم درجے کی بات آ جاتی ہے نا، کہ باقی انبیاء کرام کے تو بیٹے ہوئے اور وہ آگے جا کے نبی بنے، جیسے یوسف علیہ السلام، مطلب حضرت کیا اسے کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام ہیں، حضرت دیکھ لیں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، اسی طرح اور کتنے انبیاء آئے ہیں، داؤد علیہ السلام آئے ہیں جن کے بیٹے جو ہیں وہ آگے نبی بنے ہیں، لیکن اگر حضور کے بیٹے نبی نہ بنتے تو یہ بھی ذرا کم درجے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی گوارا نہیں کی تھی کہ میرے نبی کی شان جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی کم ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں یہ بھی معاملہ تھا کہ لوگ بیٹیوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، اور کچھ ان کی اولاد کو کوئی اہمیت دینا، تو یہاں اور بیٹے سے اولاد چلتی تھی، تو عرب میں یہ بھی کلچر تھا ایک، تو اس کلچر کو بھی ختم کرنا تھا، اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے رکھنا تھا اور عزت عطا فرمانی تھی۔ تو یہ دیکھیں انبیاء کے بیٹوں کو جو مقام اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، ان کو بھی نبی بنا دیتا ہے اور ان سے ایسے بڑے بڑے کام لیتا ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی بیٹی کے بیٹوں سے ایسے بڑے کام لے لیے کہ آج دیکھیں پوری دنیا ان کا ذکر کرتی ہے، سر جھکا کے ان کا نام لیتی ہے، ان کے ناموں کو چومتی ہے، اور ان کے اوپر درود السلام پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی آل پر درود پڑھا جا رہا ہے، تو حضور علیہ السلام اور آپ کی آل، اور آپ کی آل کون ہے؟ فرمایا گیا سیدہ پاک ہے آپ کی آل میں آتی ہیں۔ آپ کی آل میں کون آتے ہیں؟ حضرت امام حسن، امام حسین پاک، اس حوالے سے ہم نے پورا ایک لیکچر پیچھے کیا ہے، تو آپ اس کو سن سکتے ہیں کہ آل میں اور کون کون شخصیتیں موجود ہیں۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے، فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو آپ سنا کرتے تھے کہ ان سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ سری جو ہوتا ہے نا، چھپی ہوئی جو ہوتی ہے، جیسے سری نماز ہم کہتے ہیں ظہر میں خاموشی سے تلاوت کی جاتی ہے، تو خاموش جو شہادت ہے وہ کس کے حصے میں آئی؟ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو خاموشی سے زہر دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ کے کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور اس سے آپ کی شہادت ہوئی۔ یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہادت کا اظہار ہوا، اور دوسرا جہری شہادت، کھلے عام جنگ میں جو شہادت ہوتی ہے، تو وہ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ کو جب شہید کیا گیا، جنگ کی گئی باقاعدہ، آپ تو جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، آپ تو جناب ظالم حکمران کے ساتھ بات کرنے کے لیے گئے تھے، بھائی چھوڑو اپنا ظلم، ختم کرو ظلم، اور آپ کو ظلمن شہید کیا گیا کہ نہیں بھائی اس کو یزید کے دربار میں ان کو نہیں جانے دینا۔
بس یہ کہتے ہیں نا لے دے کے معاملہ ختم کریں، تو اگر لے دے کے آپ معاملہ ختم کر دیتے تو ظلم کے سامنے، ظالم کے سامنے کھڑے ہونے کی کسی کے اندر آج ہمت نہ ہوتی. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، چونکہ شہادت جہری کا تقاضا یہی تھا کہ اس کا خوب چرچا ہو، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کی دھوم مچا دی کہ نہ کوئی افواہ باقی رہے ہو، نہ کوئی انکار کر سکے. بڑے پیارے شعر ہیں کہ لال زہرا دا علی دا جگر گوشا خاندان زی شان حسین دا نیزے اتے قرآن حسین پڑھیا خطبہ پڑھدا قرآن حسین دائے کوئی لب دے نہیں کربل دے ٹبیاں تے ڈیرا لامکاں حسین دائے. مطلب ان کا لامکاں میں ڈیرے ہیں ان کے نا. قدسی پڑھن درود و سلام جس تے جبرائیل دربان حسین دائے جھنڈے عرش عظیم تے جھل دینے اچا شان ذی شان حسین دائے. تو ان کے جو جھنڈے ہیں وہ عرش عظیم پر بھی ہیں وہاں پہ. مطلب فرشتے بھی جن کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرے تو آسمان کے فرشتے بھی اس کا ذکر کرتے ہیں. اور دیکھیں جن کے صدقے سے اللہ جس کو ولایت دے رہا ہے، جن کی قدموں کی دھول کے صدقے سے اللہ ولایت دے رہا ہے، تو ان کا ذکر نہیں، امام حسین کا ذکر نہیں پر ہوتا ہوگا کیا؟ تو جدے سجدے دے ناز اسلام کیتا بڑا بڑا احسان حسین دائے سچ پوچھے محمد دا نا سونا اصل وچ عنوان حسین دائی. جو میں نے بھی بات بیان کی نا حدیث پاک کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، کہ حضور علیہ السلام کی کمالات کا اظہار ظہور جو ہے وہ حضرت امام حسین سے ہوا، امام حسن سے ہوا. اور کیا اس سے کہتے ہیں حضور کی جو شجاعت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہادت ہے اس کا اظہار جو ہے وہ اصل میں کہا جاتا ہے، علماء بیان فرماتے ہیں وہ اصل میں حضور کی شہادت ہے. ظاہری طور پہ تو کسی میں جرت نہیں تھی نا وہ حضور کو ایسے شہید کر سکتا، لیکن آپ کے نوازوں کو ایسے شہید کروا کے، اور وہ سارا کا سارا مقام جو تھا وہ کیا کہ وہ حضور علیہ السلام کی ذات میں فنا ہو چکے ہوئے تھے نا. یہ وہ لوگ ہیں. تو اصغر ملکہ جنت ماں جس دی ابا شیر یزداں حسین دائے. یہ حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان جو آج ہم نے ماشاءاللہ سے بیان کی. بس دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں سے محبت کرنا عطا فرمائے اور ان کے سیرت و کردار کے مطابق اپنی زندگیوں کو بھی ڈھالنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور حسین پاک کے جو غلام ہوتے ہیں نا وہ اس طرح حسین پاک کی شان بیان کرتے ہیں، اور رو پٹ کے ماتم کر کے بیان نہیں کرتے، بلکہ وہ ان کے کردار کو عیاں کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بھئی وہ شہادت بڑے بڑے ان کے مقام. امام زین العابدین کے سامنے کوئی آ کے رویا ہائے امام کی ہو گیا تھا نال، تو آپ کے ہاتھ پہ بھیڑیاں بند ہوئی تھی، آپ نے اشارہ کیا بھیڑیاں ٹوٹ گئیں. فرمایا طاقت تو بڑی ہے ہمارے پاس لیکن ہم نے خود یہ کام نہیں کیا. تو دیکھیں امام زین العابدین اس کے بعد 40 سال زندہ رہے، مدینہ پاک میں آپ کا گھر تھا، اور آپ نے کبھی بھی نہ نوحہ کیا، نہ پیٹے، نہ کپڑے پھاڑے، بلکہ وہ تو زینت تھے، عبادتوں کی زینت تھے. ان کا نام تو علی تھا، علی، لیکن وہ کیا تھے؟ وہ زینت تھے عبادتوں کی. انہوں نے عبادتیں نہیں چھوڑی. ظالم حکمران جو آئے نا، ایک دفعہ کوئی ظالم حکمران آیا تو اس نے دیکھا کہ رستہ نہیں مل رہا خانہ کعبہ کے پاس پہنچنے کے لیے، لیکن جیسے امام زین العابدین آئے لوگوں نے آوازیں دینا شروع کر دی، امام آ گئے، امام آ گئے، پیچھے ہٹ جاؤ. تو لوگ پیچھے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، سر جھکا کے کھڑے ہو گئے. یہ ہے اللہ جس کو عزت عطا فرمائے، اندازہ کریں. تو آج وہ جنہوں نے شہید کیا، جو قاتل تھے، ان کو کوئی نہیں جانتا، ان کے نام بھی گالی بن چکے ہوئے ہیں. اور جنہوں نے امام سے، اہل بیت دھار سے محبت کی، اور دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، ان کے نام بھی زندہ ہیں. اور خود امام علی مقام، ان کا نام تو ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے شاہ حسین بادشاہ حسین، دیکھیں دین حسین دین پناہ، اتنی بڑی مقام، اتنا بڑا شان اللہ نے ان کو عطا فرما دیا. بہت شکریہ گزار کرتا ہوں.